اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ بخاری مسلم کی مستند ترین حدیث ہے. صرف جنگ نہیں، اعلان جنگ ہے. اس حدیث کی ایک عرب بھی کمزور نہیں، سند بھی کمزور نہیں، متن اتنی تگڑی حدیث. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بیٹھ کے رو رہے تھے. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث. حضرت عمر آگے کا روتے کیوں؟ فرمانے لگے مجھے دو حدیثوں نے پریشان کر دیا. ایک تو نبی پاک نے فرمایا چھوٹی سی ریاکاری بھی شرک ہے، اگرچہ شرک اصغر ہے پر انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے. اور دوسرا حضور نے کہا کہ جس نے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے. تو عمر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کون ولی ہے؟ حضرت عمر نے کہا بہتر یہ ہے کہ تو سب کی عزت کیا کر، سب کا اکرام کر. لیکن یہاں تو لوگ معاف ہی نہیں کر رہے. غوث پاک پر بھی فتویٰ ہے، داتا علی اجویری پر بھی فتویٰ ہے، خواجہ معین الدین ہے. پتہ نہیں یہ کون سا دین ہے، کون سا مذہب ہے جس میں پچھلا کوئی بھی ٹھیک نہیں تھا، جو آج پیدا ہوا صرف وہ ٹھیک ہے. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں یہاں کے نا حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بابے نکالنے ہوتے ہیں اس حدیث میں سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا مگر فرائض میں پابندی سے اور نوافل میں کثرت سے. میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. بس انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں یہاں کے نا حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بابے نکالنے ہوتے ہیں اس حدیث میں سے. اچھا، اور یہ حدیثیں ان بابوں پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں، جنہوں نے انڈیا پاکستان میں شرک پھیلایا ہے. مجھے بتائیں قرآن اگر ولی اللہ کی بات کرتا ہے تو اس ولی اللہ کی کرے گی نا جو قرآن کے موجود جب نازل ہو رہا تھا اس وقت جو لوگ تھے. قرآن میں کہیں لکھا ہوا کہ 1200 سال بعد فلانا ولی آئے گا، 500 سال بعد فلانا آئے گا. قرآن جب ولی کی بات کرتا ہے تو کس ولی کی بات کرتا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کی، جن کی کوئی کرامت نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے 12 سال بعد برات کاٹ لی. حضرت عمر نے کیڑی برات کٹی ہے؟ حضرت ابوبکر نے کچھ بھی نہیں کٹا. سب کہانی ہے جھوٹ. تو یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی دشمنی کرے گا اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، جبرائیل کے ساتھ، میکائیل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے. اور آج بھی جو صحیح اولیاء اللہ سے دشمنی کرے گا اللہ کی ان کے ساتھ دشمنی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور صحیح اولیاء اللہ وہ ہوں گے جو اللہ کی عبادت کروائیں گے، اپنی عبادت نہیں. آپ مجھے بتائیں، ویسے کوئی عام بندہ کوئی چھوٹی سی بات کر دے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی کتنا متکبر ہے، جی میں کرتا ہے، کہتے ہیں نا. تو یہ جو بابا کہتا ہے آپ کو کہ جو میرا مرید ہو گیا میں جنت میں نہیں جاؤں گا اس وقت تک جب تک کہ آپ کو ساتھ نہ لے جاؤں، اس کی میں نہیں آپ کو نظر آتی؟ ادھر کہتے ہیں سبحان اللہ، اتنی بڑی میں کے اوپر سبحان اللہ. اللہ کہنا چاہیے لعنت اللہ علی الکاذبین، ایسے جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہو جو یہ دعویٰ کر رہا ہے. تمام ولیوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. اتنا متکبر شخص. کیا ابو بکر نے کبھی کہا ہے کہ ساری امت کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ آپ کا بابا کہتا ہے، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. تو لعنت ہے پھر ایسے عقیدے کے اوپر جو ایسے متکبرین کو اولیاء اللہ سمجھتے ہیں. میں ان بزرگوں کو کچھ نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے انہوں نے نہ کہا ہو، لیکن آپ کہانیاں کروا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہوا ہے. تو آپ ذرا تھنک آؤٹ آف باکس کریں جو اتنا متکبر ہو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے نیک بندے کی نشانی کیا ہے. بخاری مسلم دونوں میں ہے، اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. تو سیدہ فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں. آپ کے بابے جو ہیں وہ تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ وہ ان کی جوتیوں کی خاک بھی لے سکیں سیدہ فاطمہ کی، اور ان کے اندر آکڑ اتنی ہے کہ میں اپنے مرید جنت میں لے کے جاؤں گا. تو تھوڑا سا مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور.